الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو اللہ پاک کی طرف سے 6 انعامات دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ یعنی موت ہوتے ہی، قتل ہوتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قتل ہوتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ قرض جو ہے وہ پھر بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ آپ اندازہ کریں کہ قرض کا گناہ کتنا بڑا ہے۔ آپ نے اگر کسی سے قرض لیا ہے تو اس قرض کو ادا کریں۔ تو دوسرا، اس کو جنت کے اندر اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ اب یعنی کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد عذاب قبر یعنی اور قیامت کے دن کی چھوٹی بڑی گھبراہٹ سے اسے محفوظ رکھا جائے گا۔ ایک تو عذاب قبر سے ختم کر دیا جاتا ہے، اور جو قیامت کے دن حشر کے میدان میں جو گھبراہٹیں ہوں گی جن کا حدیث کے اندر تذکرہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اس کے سر پر وقار اور عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ وقار اور عزت کا تاج رکھا جائے گا، یعنی اس کا کتنا اکرام کیا جائے گا کہ اس تاج کا ایک سرا، ایک یاقوت اگر آ جائے دنیا میں تو دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ یعنی ایسا اس کا ایک تاج ہے، اس کا ایک یاقوت ایسا ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اور 72 حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا، اور رشتہ داروں اقربا میں سے 70 افراد کے لیے اس کو شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا۔ آپ اندازہ کریں، اچھا حوروں کو لے کے جو ہے نا بڑا آج کل مذاق بنتا ہے۔ ہمارے جو کچھ لوگ ہیں، جو لبرل لوگ ہیں، وہ حوروں کو لے کے بڑا مذاق بناتے ہیں۔ تو اب یہ تو دیکھیں نا، وہ ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب ہیں ہمارے، بڑے مشہور معروف اینکر ہیں، بس مجھے تو کبھی پسند نہیں آئے کیونکہ وہ ابن الوقت ہے۔ وہ دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن وقت کا جو یزید ہوتا ہے، وقت کا جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے، وقت کا فرعون ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اسی صف میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، اس کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اسی کے ساتھ کھڑے ہوئے آئیں گے۔ وہ ایک مشہور انجینئر صاحب ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ جنت میں حور ملے گی؟ اس نے کہا ہاں ملے گی۔ تو کہا کہ کیا میں آپ کی حور کو استعمال کر سکتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، حور تو اپنی اپنی ہوگی، وہ آپ کی ہوگی، وہ جو آپ کی ہوگی وہ آپ کی ہوگی، جو میری ہوگی وہ میری ہوگی۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ اس طریقے سے آپ ایک مذاق بناتے ہیں، یعنی ان چیزوں کا جو قرآن سے ثابت ہیں، جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ یہ انعامات دے گا۔ تو اب یہ تو ان کا مزاج ہے، یہ ان کا ایک وتیرہ ہے کہ بھئی اسلام کا مذاق اڑانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ جو بہت بڑی دیکھیں ایک عزت اور وقار اللہ تعالیٰ جو دے گا، 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا وہ۔ اور شفاعت سب سے بڑی تو شفاعت کبریٰ ہے نا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، مقام محمود، اور آپ کی شفاعت سے تو ہم گناہگاروں کی مغفرت ہوگی۔ اسی طریقے سے شفاعت صغریٰ میں شہداء ہیں، علماء ہیں، حفاظ کرام ہیں، چھوٹے معصوم بچے ہیں جو بچپنے میں انتقال کر جاتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، شہادت ایک بہت بڑا رتبہ ہے، ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اور یہ تو بات ہو گئی۔ باقی ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ بھائی ہم اصل میں مقصد کو ذات رکھیں۔ مقصد کیا چیز ہے؟ دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے ایونٹ، ایک ہے کہ بھئی قربانی دی، تو وہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کے اندر تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے، اور حقیقتاً دی۔ ایک ہے کس مقصد کے لیے دی، اس مقصد کو سامنے رکھنا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے اللہ کے دین کی سربلندی، وہ مقصد ہے اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا، وہ مقصد ہے باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا، وہ مقصد ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، اور اللہ کے آگے کسی سے کے سامنے نہیں جھکنا۔ یہ گردن جو ہے وہ کٹ تو سکتی ہے لیکن جھک نہیں سکتی۔ یہ جو مقاصد ہیں، انہی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے تو صحابہ کرام نے قربانیاں دیں، اہل بیت عظام نے قربانیاں دیں،
اور اسی طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی۔ تو یہ مقصد ہے، ہم نے ان کے مقصد کو لے کے چلنا ہے نا آگے، اور مقصد پہ انشاءاللہ قائم و دائم رہیں گے اور مقصد کو لے کے چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لہذا ایک ضمنی بات ایک اور عرض کر دوں کہ آج کل جو ہے وہ محرم نام ہے کس چیز کا؟ کالے کپڑے پہن لینے کا۔ محرم نام ہے کس چیز کا؟ کہ بھئی صرف 10 دن جو ہے وہ آپ سوگ بنا لیں، اور محرم نام ہے اس چیز کا کہ بھئی آپ نظر و نیاز کر لیں، محرم نام ہے اس چیز کا کہ سبیلیں لگا لیں، محرم نام ہے اس چیز کا جی جلوس نکالیں۔ یہی ہے نا آج کل بھئی، اور اسی سے آپ کہتے ہیں کہ جی ہم حسینی ہیں، اور یہاں UK کے اندر جو ہے وہ سفید جھنڈا لگا لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے گاڑیوں پہ، یا حسین لکھا ہوتا ہے، اور پاکستان کے اندر آپ کے سامنے ہے جو صورتحال ہوتی ہے۔ اور تو کیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ تو یعنی ایسا کوئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی یہی مقصد ہو؟ بھئی اس سے تو یہ مقصد تو پورا نہیں ہوتا نا، کہ بھئی کوئی آدمی کالے کپڑے پہن لے، کوئی آدمی نظر و نیاز دے دے، کوئی آدمی جو ہے وہ اپنا جلوس نکال لے، تو اور صرف تذکرہ جو ہے وہ صرف انہی دنوں میں ہونا چاہیے۔ بھئی جو شہداء ہیں ان کا تذکرہ اور اہل بیت کا تذکرہ یہ وہ انہی دنوں میں ہونا چاہیے، اسی کے ساتھ جو ہے وہ بس آپ نے اس کو مخصوص کر دیا ہے، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ بھئی ہم یہ سمجھیں کہ بھئی محرم جو ہے وہ صرف اہل بیت کے قصائد پڑھنے کا ہے اور ان کی شان بیان کرنے کے لیے رہ گیا۔ ربیع الاول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر دو، اور کچھ جو ہے وہ کچھ مہینوں میں صحابہ کی عظمت بیان کر دو۔ تو دنوں کو ہم نے کیوں تقسیم کیا ہوا ہے، اور ہم نے افراد کو بھی، شخصیات کو بھی کیوں تقسیم کیا ہوا ہے؟ اہل بیت بھی ہمارے، صحابہ بھی ہمارے، اور اسی طریقے سے یہ ساری شخصیات ہماری، اور پورے سال کے پورا سال ہے اس کے اندر ہم کسی وقت بھی ان کا تذکرہ کر سکتے ہیں، اور ہم جو ہے ان کے حوالے سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو لہذا ظاہر پرستی اور جو شور شرابہ ہے اس سے نکل کے حقیقت پسندی کی طرف آنا چاہیے، اور حقیقت پسندی کیا ہے کہ اس مقصد کو اپنائیں۔ اور وہ مقصد کیا تھا؟ بھئی وہ مقصد آپ حضرات کے سامنے ہے کہ بھئی مقصد کو لے کے چلنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔